نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ سیدنا یوسف کے واقعے میں ہم اس مقام تک آ پہنچے ہیں کہ زلیخا نے آپ کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو فطری رہنمائی ہر انسان میں ہوتی ہے ان میں بھی تھی، اس کو انہوں نے استعمال کیا اور اس عورت کے شر سے بچ گئے۔ گھر والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ غلطی اصل میں کسی عورت کی ہے۔ یہ بات رفتہ رفتہ پورے شہر میں پھیل گئی اور شہر کی خواتین جو ظاہر ہے کہ بڑے گھرانوں کی بیگمات تھیں، زلیخا کا مذاق اڑانے لگیں کہ دیکھو ایک طرف تو غلام سے عشق اور اس میں بھی ایسی رسوائی۔ زلیخا تک یہ کہانی پہنچی تو اس نے کہا کہ اچھا تم بھی آ جاؤ۔ ایک نشست اس نے اہتمام کیا، ان سب کو بلایا وہاں پہ اور سارے ان کے لیے لوازمات تیار کیے، جو اس زمانے میں طریقہ تھا کہ تکیے لگا کے بڑی آراستہ و پیراستہ محفل، کھانے پینے کا انتظام، اس میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں، کھانے پینے کی چیزیں سبھی موجود تھیں۔ پھر سیدنا یوسف سے کہا کہ اب تم آؤ۔ وہ ان کے سامنے آئے تو ان عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ ششدر رہ گئیں کہ کوئی نوجوان 17، 18، 19 سال کے نوجوان تھے اس وقت، اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان پہ ڈورے ڈالیں، ان کو بہکائیں۔ یہ زلیخا کے انجام سے انہیں معلوم تھا کہ اس کو کم سے کم اس طریقے سے نہیں آمادہ کیا جا سکتا جو روایتی طریقہ تھا، اپنی خوبصورتی کی استعمال کر کے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے طریقوں سے ان کا دل پسیدنا چاہا، جو ہوتا ہے کہ بہت عشق محبت کا اظہار، اور تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور مر جاؤں گی اور خودکشی کر دوں گی۔ اور قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ آخر کار ان میں سے کچھ خواتین نے اپنے اخلاص کا ثبوت دینے کے لیے اپنے ہاتھ تک کاٹ ڈالے۔ لیکن یہ سارے ہتھ کنڈے ان پہ ناکام گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بخدا انسان نہیں، یہ تو کوئی معصوم فرشتہ ہے جس کو کسی طرح گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ زلیخا نے بھی کہا کہ یہ دیکھ لیا تم نے، یہ وہ معاملہ تھا جس پر تم مجھے ملامت کر رہی تھی، میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ گیا، لیکن اس نے اگر میری بات پہ عمل نہیں کیا تو یہ جیل جائے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ سیدنا یوسف نے کہا کہ پروردگار، یہ عورتیں مجھے جس چیز کی طرف بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا سیرت تھی، کیا پختگی تھی، اور خاص طور پر میں توجہ دلاؤں گا کہ جو نوجوان بچے یہاں موجود ہیں، وہ اس بارے میں ذرا سوچیں کہ ایک غلام جس کا کوئی اختیار نہیں تھا، تنہا تھا، نہ ماں باپ نہ بھائی بہن، اجنبی ماحول میں کس طریقے سے اس نے ایک صحیح راستے کے لیے زبردست مزاحمت کی اور یہاں تک کہ ہر طرح کا الزام سہا، زیادتی سہی، اور اب جیل جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اور یہ وہ کردار ہے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کی، ان عورتوں کے شر سے انہیں بچا لیا، اور عزیز مصر اور ان لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ یہ اگر یہاں رہا باہر تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے اپنی عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کمزور ہے، اسی کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں دو نوجوان، دو غلام ان کے ساتھ آئے جو قید میں داخل کیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے دو خواب ان کو سنائے۔ دونوں نے خواب دیکھے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں انگوروں سے نچوڑ کے شراب بنائی جاتی تھی۔ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیوں کا تھال ہے اور اس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا آپ ہمیں ان کی تعبیر بتائیے، آپ نیک آدمی لگتے ہیں۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ اب یہ جو وہ الفاظ آگے کہنے جا رہے ہیں قرآن کریم میں جو خوبصورت ترین تقریریں ہیں توحید کے اوپر، ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، اور میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور جو آخرت کی بھی کافر ہے۔ میں نے اس راستے کو اختیار کیا جو میرے آباء و اجداد کا راستہ ہے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ چیز جو ہم نے سیکھی ہے یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ بہت سے جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پہ غالب رہنے والا تنہا ہے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کچھ نہیں ہے، بس کچھ نام ہے۔ اور یہ شرک کا اصل مسئلہ یہی ہے، اس کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جن کو بھی پکارا جا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی نام ہو، چاہے قدیم زمانے کا نام ہو چاہے آج کا نام ہو، جن کو بھی پکارا جا رہا ہوتا ہے بس وہ نام ہوتے ہیں، نام کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مشکلوں سے نجات دینے والا، ہر مشکل موقع پہ مدد کرنے والا، یہ کچھ نام ہے نا جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ میں اگر آپ کا نام لوں کہ عبد الرحمن آپ کا نام ہے تو اس کے پیچھے کوئی انسان کھڑا ہوگا نا، لیکن یہ صرف نام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہی بات بیان کر رہا ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لی ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ سارا اختیار، سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی صحیح دین ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت یہ نہیں سمجھتی، نہیں جانتی۔ یہ انہوں نے طریقہ سکھایا کہ زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی چاہیے، اپنے مطلب کی بات کہی، اور وہ جب متوجہ تھے اس وقت بات کہی، اور پھر فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ جو تمہارا مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، دوسرا جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کا جسم جو ہے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ یہ ہے تمہارے جو سوالوں کا جواب۔ اور جس شخص کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، انہوں نے اس سے کہا کہ تم جو ہے اپنے بادشاہ کے پاس جب جاؤ تو میرا بھی ذکر کر دینا کہ کس طریقے سے میں بے قصور یہاں پہ قید ہوں۔ لیکن شیطان نے اس شخص کو نجات جب اس نے حاصل کی، ظاہر بات ہے اسے اپنی خوشی تھی، موت کے منہ سے نکل کے آیا تھا، بھول گیا، وہ شیطان نے بھلا دیا، اور اس طرح سیدنا یوسف کئی برس تک جیل میں رہے۔ اتنے میں بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 پتلی گائیں ہیں، دبلی پتلی گائیں ہیں، اور 7 موٹی گائیں ہیں۔ تو جو پتلی گائیں ہیں وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے وہ سبزے کی بالیاں ہیں، خشک ہیں، اور 7 جو ہے وہ تر ہیں، ہری ہیں۔ تو اس نے اپنے جو درباری تھے ان سے پوچھا کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو خواب پریشان ہے، اس طرح کے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں دیتے۔ تو وہ جو شخص تھا جو نجات پایا تھا اسے یاد آ گیا، اچھا ارے یہ تو یوسف کے پاس یہ علم ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بھیجیے، اجازت دیجیے۔ جیل گیا وہ، اور جا کے اس نے سیدنا یوسف سے پوچھا کہ یوسف، سچا یوسف، ہمیں یہ بتاؤ کہ 7 گائیں ہیں موٹی جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 وہی پورا خواب انہوں نے بیان کیا، تو اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے تعبیر بھی بتائی اور مسئلے کا حل بھی بتایا۔ اب آپ سوچئے میرے اور آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا پہلے تو بے بھاؤ کی سناتا کہ تم مجھے بھول گئے، اتنے سال تک جیل میں تم نے مجھے ڈلوا دیا، لیکن انہوں نے یہ کردار، یہ سیرت، یہ انسانوں کی سمجھے کہ اسی لیے ان کو انسانوں کی سمجھیے کہ جو بہترین ہائی جنٹری ہو سکتی ہے اخلاق کے اعتبار سے، وہ لوگ تھے انبیاء علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ صبر، استقامت، حلم، بردباری، یہ سب ختم ہے ان لوگوں پہ۔ تو ناراض ہوئے بغیر انہوں نے جواب دیا کہ تم جو ہے 7 برس تک جو ہے بوتے رہو گے، اور جو تم بو تو اس کو بالیوں میں ہی چھوڑ دو، سوائے اس کے جو تمہیں کھانے کا ہو۔ یعنی مسئلے کا حل بھی بتاتے جا رہے ہیں وہ،
اس کے بعد 7 برس ایسے آئیں گے کہ جو بہت شدید ہوں گے، جس میں بارش نہیں ہوگی، تو جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا وہ تم کھا لینا۔ اس کے بعد اگلے برس میں یعنی 15ویں برس میں بارش ہوگی، اور اس میں پھر سب لوگوں کی فریاد رسی ہوگی، سارے مشکل حل ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بہت خوشی ہوا، کہا کہ انہیں میرے پاس لے کے آؤ۔ اب ان کو جب لانے کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے کہا میں نہیں نکل رہا باہر، پہلے یہ پوچھو، بادشاہ سے جا کے پوچھو کہ جن خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ذرا ان کا ماجرا کیا تھا، پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ جو الزام ان پہ لگا ہے اس کی کلیئرنس ہو جائے، پھر وہ باہر آئے۔ یہ ایک اور اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحسین کی ہے کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا اسے اس طرح بلایا جاتا تو بھاگا بھاگا آتا وہ، لیکن انہوں نے کہا پہلے اس کی تحقیق کراؤ۔ خواتین کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیا تھا تم نے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس میں کوئی خرابی نہیں پائی، اور یہ تھا کہ جو کچھ بھی تھا وہ ہماری طرف سے تھا۔ یہی بات زلیخا نے بھی تسلیم کر لی، اور پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی، بالکل واضح ہو گیا کہ وہ بالکل یہ گناہ ہے۔ پھر وہ جیل سے باہر آئے، اور پھر جب وہ بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ میں اب تمہیں اپنا ایک خصوصی اپنا قرب سے نواز رہا ہوں اور تم سارے معاملات کے انچارج ہو۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ مجھے جو تمہارے خزانوں کے امور ہیں وہ سب میرے حوالے کر دو، جو آمدنی کے جتنے بھی ذرائع ہیں میں اس کی نگرانی کروں گا، کیونکہ ایک بڑا مسئلہ آنے والا تھا جس میں سب لوگوں کو پریشانی ہونی تھی۔ چنانچہ ان کو وہ منصب دے دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے دیکھو ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دے دیا، جہاں چاہتا وہ اس میں اپنے لیے جگہ بناتا، ٹھکانہ بناتا۔ یہ ہماری رحمت ہے، جسے چاہیں ہم عطا کریں۔ ابھی آپ جسے چاہیں کا مطلب بھی یہاں سمجھ لیں۔ چاہیں اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں کہتے ہیں شاء کا لفظ تو ایسا ہی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کا قانون ہے، ان کا ضابطہ ہے۔ جو شخص اس ضابطے کے مطابق اپنا کریکٹر، اپنی سیرت، اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے بیان کر دیا اس کا کہ نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ دنیا کا اجر ہے اور آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے۔ قحط آیا، قرآن نے آگے حذف کر دیا، قحط پھیل گیا، مصر سے نکل کر پورے مڈل ایسٹ میں وہ پھیل گیا۔ تو حضرت یوسف کے بھائی بھی ان کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اب یہ واقعہ کافی پرانا ہو گیا تھا، کہاں ایک ٹین ایجر بچہ، کہاں وہ کنویں کا تہ کے اندر جسے چھوڑا تھا، اب وہ وقت کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہی کے مقام پہ، وہ بالکل نہیں پہچان سکی کہ کون ہے، اور البتہ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے آ کے اپنے بھائی کے لیے بھی بنیامین کو ان کے ابا نے نہیں بھیجا تھا تو بنیامین کے لیے بھی سامان مانگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نہیں دے رہا، اس کو لے کے آؤ گے پھر دوں گا میں تمہیں، اور اگر تم نے اس کو لے کے نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس سے اضافی طور پہ تم لے کے جا رہے ہو۔ غالباً یہ محسوس ہوتا ہے راشننگ کر رکھی تھی انہوں نے تاکہ سب لوگوں کو عدل کے مطابق چیزیں مل جائیں۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ گئے اور یوسف علیہ السلام نے اہتمام کیا کہ انہوں نے جو بھی پیسے دیے تھے غلے کے ان کے سالبان میں رکھوا دیے گئے۔ اب وہ گھر جب پہنچے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم سے تو غلہ روک لیا گیا ہے، اب آپ بھائی کو بھیجیے ہمارے ساتھ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے یوسف کی حفاظت کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اس کے بھائی یوسف کی حفاظت کی تھی۔ خیر اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے جب اپنا سامان دیکھا، کھولا تو اس میں ان کے پیسے بھی واپس مل گئے انہیں، تو اب تو ان کی خوشی دیدنی تھی، بالکل جسے کہتے ہیں کہ خوشی سے ناچنے لگے ہو، اور انہوں نے کہا اب تو ہم سامان پیسے لے کے جائیں گے، اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک اضافی اونٹ ہم غلے کا ضرور لے کے آئیں گے۔ ان کے والد صاحب نے اس موقع پہ ان سے یہ عہد لیا کہ تم کسی صورت میں بھی اپنے بھائی کی حفاظت سے غافل نہ ہونا۔ اس عہد و معاہدے کے بعد وہ لوگ شہر میں پہنچے اور حضرت یوسف کے پاس جب یہ لوگ گئے تو تنہائی میں حضرت یوسف نے بنیامین کو بلایا اور بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم ان سے پریشان نہ ہو۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے اپنا پیالہ جو تھا، شاہی پیالہ، وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا
غالباً وہ باپ کو بتانا چاہ رہے تھے ان کے ذریعے سے، اور یہ ایک ثبوت بھیج رہے تھے کہ میں زندہ ہوں، محفوظ ہوں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو قدرت کے کھیل کچھ اور تھے، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو جو وہاں کے پہرے دار تھے انہوں نے آواز دے کر روک لیا اور کہا کہ تم چور ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کیا چیز ڈھونڈ رہا ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ کھو گیا ہے، یعنی ایک دوسری چیز کھو گئی تھی، اس کو تلاش کر رہے تھے، اور جو لے کے آئے گا اس کو ہم ایک اونٹ دیں گے گلے سے لدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہم چور ہیں، اور ہمارے یہاں چوری تو ایک جرم ہے۔ اس کی سزا انہوں نے بیان کی کہ جو چوری کرے اس کو جس کا مال چرایا جا رہا اس کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تلاشی شروع ہوئی، سارے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، آخر میں بنیامین کی تلاشی ہوئی تو شاہی پیمانہ تو نہیں نکلا، ایک دوسری چیز نکلی آئی، ان کا پیالہ، اس پہ ان کو پکڑ لیا گیا، اور نتیجے کے طور پہ بنیامین کو غلام کے طور پر حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم نے یوسف کے لیے اہتمام کیا تھا، اور ہم نے ہی یہ اصل میں پورا پلان کیا تھا۔ یہ واقعہ ہوا تو اس پہ ان کے بھائیوں نے پھر وہی بڑے سخت تبصرے کیے کہ اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ شہر سے باہر یہ لوگ نکلے تو سارے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو اس سے پہلے تم نے یوسف کے معاملے میں کتنی بڑی کوتاہی کی ہے۔ خاص طور پر بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اب یہاں سے نہیں ہلنے کا، میں اپنے باپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، اس کا پہلے ایک بیٹا گیا، اب دوسرا بھی گیا، اور اب ان کو واپس جا کے تم ہی پوری صورتحال بتاؤ، میں تو وہاں نہیں جا رہا۔ یہ بھائی لوٹے، جا کے انہیں پوری بات بتائی۔ حضرت یعقوب کے غم پہ یہ سمجھیے کہ پہلے کیا کوئی کم غم تھا، ایک اور غم ان کو آ لگا، اور روتے روتے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بینائی چلی گئی، اور لیکن دعا ان کی پروردگار سے تھی، اسی سے التجا کر رہے تھے کہ میں پروردگار اپنے حزن و غم کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور جو میں اللہ سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اشارہ ان کا اسی خواب کی طرف تھا، انہیں یقین تھا کہ سب ضرور ملیں گے، اس لیے کہ خواب نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ مایوس نہ ہو، اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ اور یہ وہ قرآن کا ایک جملہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل و دماغ پہ لکھنا چاہیے کہ دیکھو اللہ سے کبھی مایوس مت ہو، اللہ سے مایوس صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں، کبھی بھی کسی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ حضرت یوسف کے پاس لوٹے اور بڑے دلگداز انداز میں انہوں نے التجا کی کہ بادشاہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہم اذیت میں ہیں، اور یہ ہمارے پاس اب ایک حقیر سا سرمایہ ہے، تم اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دو اور ہم پہ کچھ خیرات کرو، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی اس بے بسی کو دیکھ کے حضرت یوسف کو رحم آیا، انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو میں ہوں اب یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، وہ پوری بات انہوں نے کو یاد دلا دی۔ انہوں نے دیکھا تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا جسے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے، اور کس اصول پہ کیا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو بھی اب لے کے آؤ، سارے خاندان والوں کو لے کے آؤ، اپنی قمیض بھیجی، وہ قمیض ان کے پاس جب پہنچی تو ان کو پہنائی گئی، ان کی بینائی اس سے بحال ہو گئی۔ سب لوگ ان کے پاس آئے، اور جب ماں باپ آئے تو ماں باپ کو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی، اور وہاں کا جو دستور تھا کہ سب لوگ پھر شاہی ادب کے تحت ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ والد صاحب یہ میرے خواب کی تعبیر تھی کہ 11 ستارے اور چاند سورج یعنی باپ ماں، اور 11 ستارے یعنی میرے بھائی، سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں تو اس میں سے کچھ بھی علم نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی جب اس کے خلاف سازش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ انہوں نے نشانی مانگی تھی، نشانی آ گئی ہے، لیکن آسمان و زمین کی کتنی نشانیاں ہیں جس سے یہ لوگ اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو اگلی صورت میں اس کی تفصیل کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ہی انسانوں کو رسول بنا کے بھیجتے رہے ہیں، یہ جو مطالبے کر رہے ہیں کہ فرشتہ آئے اور خزانہ آئے، ایسا کبھی نہیں ہوا، یہی رسول کام کرتے رہے، لوگوں نے نہ مانا، یہاں تک کہ رسول جب مایوس ہونے لگے
اور کفاروں نے خیال کیا کہ عذاب کا وعدہ جھوٹا ہے، تو تب ہماری مدد آ گئی اور جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی، اور مجرموں سے پھر ہمارا عذاب واپس نہیں ہوا کرتا۔ سورہ یوسف کے ساتھ اب یہ دوسری سورت ہے، سورہ رات، یہ اس کا جوڑا ہے۔ اس میں نشانی کے طور پر واقعہ کو پیش کیا گیا تھا، اور اس میں پچھلی سورت کے آخر میں جو انفس و آفاق و کائنات کی نشانیاں ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ایک دلیل دی ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ پہلے اعتراض سمجھنے۔ اعتراض کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد جب خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، تو اپنے ذرا اطراف میں نظر ڈالو، تمہیں اس سے زیادہ عجیب باتیں نظر آئیں گی۔ تمہیں ایک ایسی چھت نظر آئے گی، آسمان جس میں کوئی ستون نہیں ہے۔ تمہیں سورج و چاند اپنے لیے مسخر نظر آئیں گے۔ تمہیں زمین پھیلی ہوئی نظر آئے گی، اس پہ پہاڑ نظر آئیں گے، اس میں طرح طرح کے میوے نظر آئیں گے جوڑا جوڑا۔ تمہیں دن اور رات کا سلسلہ نظر آئے گا۔ تمہیں زمین کے قطعے نظر آئیں گے جو ملے ہوئے ہوں گے، لیکن ان پہ فصلیں الگ الگ اگ رہی ہوں گی، کہیں باغ ہوں گے انگور کے، کہیں کھیتی ہوگی، کہیں کھجور ہوگی۔ سب کو ایک ہی طرح کے پانی سے سینچا جا رہا ہے، لیکن نتیجہ مختلف۔ تو یہ کوئی عجیب بات تمہیں نظر نہیں آتی؟ میں آپ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ توجہ کریں اس چیز پہ۔ ہم انسانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز روزانہ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں عجیب نہیں لگتی۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بیج کو جب زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا درخت بن جانا، یہ مردہ انسانوں کے زندہ ہونے سے کوئی کم عجیب بات ہے؟ یہ اتنی عجیب بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو درخت ہے، دنیا کی ہر چیز نیچے کی سمت گرتی ہے، کشش ثقل کا قانون ہے، درخت ہمیشہ اوپر کی سمت بڑھتا ہے۔ یہ کوئی کم عجیب بات ہے؟ آپ کبھی پانی کو دیکھ لیں، پانی ہمیشہ، محاورہ بھی ہے کہ نشیب کی سمت جانتے ہیں بڑھتا ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھا رہے ہیں کہ پانی جڑوں کے ذریعے سے درخت میں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پتا، آخری پتا چاہے 100 فٹ اوپر ہو، آپ کو پتا پانی وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ درخت پہ پانی ڈال کے دیکھ لیں، پانی ہمیشہ نیچے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو معجزہ دکھا رہے ہیں اس معجزے میں پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، ہر طرف کائنات میں ایسے ہی معجزے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ تمہیں عجیب لگ رہی ہے، یہ عجیب نہیں ہے۔ اچھا، میں اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ یہی وہ بات ہے جو آئنسٹائن نے بیان کی تھی، اور اس نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زندگی گزارنے کی there are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle, and the other is as though everything is a miracle. زندگی گزارنے کی صرف دو ہی سطح ممکن ہیں۔ ایک سطح حیوانوں کی سطح ہے، اس میں کوئی چیز معجزہ نہیں لگتی، آپ ہر چیز کو دیکھیے بس معمول کی بات ہے، کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے۔ دوسری سطح جو باشعور انسان کی سطح ہے، وہاں آپ دیکھیں گے اس کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے، ہر چیز میریکل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جو معجزے پھیلے ہوئے ہیں میرے بندو، اس پہ نظر کرو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ عجیب ہے کہ مٹی سے انسان نہیں بنایا جائے گا، تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں ہر روز کیا کر رہا ہوں، بیج سے درخت بنا رہا ہوں اور اس میں کیسی ورائٹی پیدا کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ استدلال ہے جو پہلی دفعہ یہاں پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کے بعد اللہ تعالیٰ توحید پہ دلیل لاتے ہیں، وہی کائنات کی نشانیاں گنواتے ہیں کہ تم دیکھو کس طریقے سے اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ایک عورت کس طریقے سے بچے کو جنتی ہے اور کس طرح اس کے پیٹ میں ایک بچہ پروان چڑھتا ہے، اور کائنات کے اندر تم جس طرف دیکھو گے اللہ کا علم تمہیں نظر آئے گا، اس کی قدرت نظر آئے گی، بارش کے نظام میں، بادلوں کے نظام میں۔ یہ سارے نشانیاں پیش کرنے کے بعد اب وہ بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اس کائنات پہ حاوی، یہ دلیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں جو نتیجہ اب نکال رہا ہے قرآن وہ بڑا غیر معمولی ہے، اس لیے میں دہرا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کبھی جواب نہیں دے سکتے، اور ان کی مثال پھر قرآن نے سمجھائی ہے ایسی ہی ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے
وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے آپ پانی کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں نہر ندی کے کنارے اور ہاتھ آگے پھیلا دیں اور پانی سے کہیں کہ پانی میرے پاس آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کبھی آ سکتا ہے پانی؟ کبھی نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اس کی عبادت کرنا، یہ اتنی ہی بڑی حماقت ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں جواب دے۔ میں ایک بات یہاں پہ آپ کو اور توجہ دلاؤں گا، اگرچہ وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے لیکن چونکہ ہم پڑھ بھی ایکسٹرا رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا وقت میں زیادہ دے لوں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حضور جب آدمی پیش ہوتا ہے نا، یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس سے آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آ کے گفتگو جواب میں کیسے کرنی ہے۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور مسئلہ آپ کا سولو نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اور اس کو اسی کی بات یاد دلائیں اور اسے بتائیں گے پروردگار میں تیرے کہنے پہ نہ انسانوں کے پاس گیا، نہ بتوں کے پاس گیا، نہ جو سو کالڈ مشکلیں دور کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اگر تیرے پاس آنے کے بعد بھی نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو پانی کے پاس جانے کے بعد اور پانی کو اپنی طرف بلانے کے بعد نکلتا ہے، یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو پھر یہ بتا کہ تجھ میں اور تیرے گھر میں فرق کیا رہ جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کے بعد دعا رد نہیں ہو سکتی، اس کے بعد یہ امکان ہی نہیں ہے کہ دعا رد ہو جائے، اللہ تعالیٰ لازماً جواب دیں گے، لیکن تھوڑا سا ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ دعا قبولیت کسی نہ کسی طرح اس کا ظہور ہو جائے گا، وہ آپ کے مسئلے کو آپ کی شخصیت کے اندر سے حل کر دیں گے، باہر سے حل کر دیں گے، تھوڑی دیر میں کر دیں گے، لیکن اس طرح کی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنی بات یاد دلا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کے مطالعے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہم سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، تو اسی کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے خود اس سے کیسے بات کی جاتی ہے اس کو بھی سیکھیے۔ اپنی خدائی کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ جو ہے وہ کس طرح خدائی کے لیے نااہل ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے کچھ تخلیق کیا ہے، چلو آدھی کائنات میں نے بنائی ہے، آدھی دوسروں نے بنائی ہے، کچھ نہیں تو 2 4 5 درخت ہی انہوں نے بنا دیے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تمہیں کوئی شبہ ہو گیا ہو، شک ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی کچھ نہ کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ یہاں حال یہ کہ کوئی دوسرا آدمی خود کچھ تخلیق کر ہی نہیں سکتا، خود انسان ایک مخلوق ہے، تو ایسے لوگوں کو تم پکارتے ہو، یہ کتنی احمقانہ بات ہے۔ اللہ کو پکارو، وہی رب ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی واحد ہے، وہی غالب رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہ شخص کبھی کسی ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو، ان حقائق کو دیکھنے سے اندھا ہو گیا ہو۔ ان آیات سے تو وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اور پھر دیکھیے قرآن کریم اس کردار کو بیان کرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں، اب صورت ختم ہو رہی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن اس کو سن لیجیے، جو مطلوب کردار ہے۔ یہ قرآن میں 20-22 مقامات پر بیان ہوا ہے جو ہم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ وہ کیا ہے کردار کی خصوصیات؟ اور آپ کو یہ میں توجہ دلاؤں، یہ جو 20-22 مقامات ہیں قرآن کے جہاں قرآن چاہتا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان سامنے آئے، ہم جن چیزوں کو مسئلہ بنائے ہوئے ہیں وہ اس میں سے کوئی چیز یہاں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے وہ کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اللہ کے نام پر کرنے کے بعد کبھی نہیں توڑتے۔ عہد، یہ پہلی بات۔ پھر وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، کبھی رشتہ داریاں ختم نہیں کرتے۔ پھر وہ رب سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، بے خوفی کی زندگی نہیں گزارتے۔ جو زندگی میں مشکلات پیش آئے اپنے رب کی رضا کے لیے، ابھی سیدنا یوسف کا کریکٹر ہم نے پڑھا ہے نا، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے مال علانیہ بھی اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور جب ان کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں تو برائی کا جواب وہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اچھی سیرت، اچھے کردار، اچھے رویے سے۔ یہ وہی سیدنا یوسف کا کردار ہے۔ ان کے ساتھ کیا کیا تھا اس نے، جو ساقی تھا، اور انہوں نے کتنے اچھا اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ تو یہ وہ کردار ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے، ان کی بیویوں اور شوہروں کو بھی لے جائیں گے،
ان کی اولاد کو بھی لے جائیں گے، شرط یہ کہ یہ بھی صالح ہوں۔ یعنی جنت میں اگر آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، آپ گویا کہ سمجھیے کہ آسمانوں کی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ لوگ زمین پہ ہیں، تو اگر وہ جنت میں ایک دفعہ آ گئے اپنے عمل سے، تو پھر آپ کی تعریف خلق کریے اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو، اولاد کو، بیوی کو، سب کو آپ کے پاس پہنچا دیں گے، اور جہاں سے فرشتے آئیں گے ہر جگہ سے ان کے پاس فرشتے آ کے انہیں سلام کہہ رہے ہوں گے اور یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ تمہارے صبر کا بندہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جو چیز اللہ نے منع کی یعنی قطع رحمی کا ارتکاب کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ایک آخری باتوں میں سے ایک بات ہے کہ یہ جو معجزات مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس قرآن کے ساتھ پہاڑ چلتے، زمین میں شگاف پڑ جاتے اور اس کی وجہ سے مردے بولنے لگتے تو تم کیا سمجھتے ہو یہ لوگ مان لیتے؟ یہ تب بھی نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ سورت اب ختم ہو رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا اعتراض ہے، نقل ہوگا دوسری جگہوں پہ کہ یہ رسول ہے تو اس کے بیوی بچے کیسے ہیں، تو سمجھ دو کہ ہمیشہ ایسے رسول آتے رہے جن کے بیوی بچے ہوتے تھے۔ اور یہ آخری بات کہ یہ کفار کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو گھٹاتے لا رہے ہیں ان کے تمام اطراف سے، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کا فیصلہ کوئی اب ٹال نہیں سکتا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے میں نہیں پھیل رہی تھی، مدینے میں اور دیگر جگہوں پہ پھیلنی شروع ہو گئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول مسلمانوں کے غلبے کا آغاز اب ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔